بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ مختلف آیات اور روایات مولا علی علیہ السلام کی امامت کے اس بات کے لیے اور باقی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی امامت کے اس بات کے لیے بیان کی گئیں۔ انہی میں سے ایک ہے حدیث غدیر۔ حدیث غدیر گو کہ شہرت کے اعتبار سے صف اول کی روایات میں سے ہے کہ جس پہ اتفاق شیعہ اور سنی کا، تمام علماء اہل سنت اور تمام علماء اہل تشیع اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے بعد مکے سے نکلے اور غدیر کے خم کے مقام پر پہنچے، غدیر علاقے کا نام، غدیر ایک ایسی گودال یا ایک ایسا گڑھا، البتہ کوئی چھوٹا موٹا گڑھا نہیں بلکہ ایک وسیع و عریض نشیب، یا یہ کہا جا سکتا ہے ایک خشک جھیل یا بیابان میں ایک بہت بڑا گڑھا کہ جب بارش ہو تو جھیل کی صورت اختیار کر جائے اور کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ خشک ہو جائے، تو ایسی جگہ وہ کہا جاتا ہے غدیر۔ یہ غدیر کہاں پہ تھی؟ خم کے مقام پر۔ جب حج سے آپ واپس پلٹے تو اسی مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور تفصیل سے اس موضوع میں گفتگو ہوئی اسی آیت کے ضمن میں۔ لیکن اب کیونکہ روایتیں بیان کی جا رہی ہیں تو اس روایت کو، کیونکہ اس میں ایک روایت بھی ہے، اور روایت کون سی ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، لہذا اس کو دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور تمام مفسرین شیعہ اور سنی نے جانب توجہ دلائی کہ یہ کون سا پیغام تھا کہ جس کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے پیغام دینے والے پیغام دے دو، اگر یہ تم نے پیغام نہیں دیا تو ایسا ہے جیسے پیغام رسانی کا کام ہی انجام نہیں دیا۔ یہ کام تھا مولا علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت کا، لہذا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تمام مفسرین اور محدثین شیعہ اور سنی اور مورخین شیعہ اور سنی نے اس روایت کو نقل کیا، لیکن بعد میں علماء اہل سنت اور علماء تشیع کے درمیان جو ایک لفظی بحث ہے وہ یہ کہ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا سے مراد دوست اور مددگار کے ہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار لیا الست اولی بکم من انفسکم، آیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ جب لوگوں نے اقرار کیا کہ جی آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، جس پر میں حق رکھتا ہوں، بالکل ایسے ہی حق میرے بعد علی ابن ابی طالب رکھتے ہیں۔ تو یہ روایت تمام شیعہ اور سنی کے درمیان مشہور ہے، تمام کتب شیعہ اور سنی میں نقل ہوئی، لیکن قبول کرنے کے بعد جو ایک بحث ہے وہ مولا کے معنی پر ہے، ورنہ اس روایت کو یعنی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کو سب مانتے ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام نے مختلف روایتیں نقل ہوئیں اس عنوان سے کہ مولا امیر المؤمنین نے اس واقعے کی جانب توجہ دلائی اصحاب کی اور فرمایا کیا تم اس واقعے کو بھول گئے؟ کیا تم لوگوں نے اقرار نہیں کیا تھا؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ وعدہ اور وہ بیعت اور وہ اقرار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، بعد میں ایک بڑی تعداد اس سے پھر گئی اور مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے جو بیعت کی تھی اسے توڑ دیا، اور وہ وصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اہل بیت کے بارے میں اس کا انکار کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بعد رسول اللہ اہل بیت کے دامن کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ہر جانب سے پر اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور اگر مظلومیت کا عروج دیکھنا ہے تو وہ نظر آئے گا سرزمین کربلا میں 61 ہجری میں۔ البتہ یہ نہ ابتدا تھی نہ انتہا، ابتدا جناب سیدہ کی مظلومیت سے ہوئی اور انتہا اب تک معلوم نہیں اور کب تک چلے گی یہ خدا بہتر جانے۔ لہذا یہ وہ حدیث ہے کہ جس سے مولا امیر المؤمنین کی امامت ثابت ہوتی ہے، اور اس حدیث کا نام ہے حدیث غدیر۔
خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔